اللہ اکبر۔ اور ایک بی بی کو اور سلام کرتے گزرے، اور وہ بی بی ہیں جناب رباب جی، جب تک زندہ رہیں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے۔ ہاں امام سجاد نے جب آ کے کہا نا اماں آپ تو سائے میں، دوسرے بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیں، تو فرمانے لگی ہرملہ مارا گیا۔ تاریخی اعتبار سے بی بی کی شہادت اور حضرت مختار کا قیام، یہ دونوں باتیں ملتی ہیں۔ میں نے ایک مورخ، ایک موجودہ تاریخ دانوں میں سے ایک بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں یہ بھی ممکن ہے، کچھ شواہد کچھ قرائن ہیں۔ جب یہ خبر پہنچی نا حضرت مختار تک تو ہرملہ کو گرفتار کیا گیا، تو ہرملہ سے کہا کہ تو نے کیا کیا تھا کربلا میں، جو حسین کے گھر والے، حسین مولا کے بچے تیرے مرنے کا احساس، تیرے مرنے کا سوچتے ہیں کہ کب مرے گا، تیرے مرنے کی دعا کرتے ہیں کہ کب مرے گا۔ تو کہنے لگا ہاں امیر، میرے ترکش میں 6 تیر تھے، 3 تیروں نے خطا کی، اور 3 تیروں سے میں نے کربلا میں وہ ظلم کیا ہے کہ اہل بیت کا حق ہے کہ وہ روتے ہوئے مجھے یاد کریں۔ 1 تیر میں نے عباس کے مشک میں مارا، 1 تیر میں نے حسین کے علی اصغر کے گلے پہ مارا، تیسرا تیر میں نے حسین کے سینے پہ مارا۔ یہ وہی تیر تھا جس کے بعد حسین سے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یا اللہ ان آوازوں کو قبول فرما۔ جنہیں رونا نہیں آ رہا ہے وہ اللہ سے آنسو مانگیں، جنہیں رونا آ رہا ہے اللہ ان کو تسلسل، گریے میں تسلسل عطا فرمائے۔ میں نے تیسرا تیر حسین کے سینے پہ اس وقت مارا جب حسین گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے۔ اور سنیں گے عزیزارو، وہ یہ 6 شعبہ تیر تھا جو امام کی پشت سے نکل رہا تھا، امام کی کمر سے نکل رہا تھا۔ امام نے بہت چاہا کہ وہ تیر باہر آ جائے، واپس آ جائے، مگر وہ تیر واپس نہیں آیا، تو امام نے اس کی چوب کو توڑ دیا، امام نے اس کی ڈنڈی کو توڑ دیا۔ پھر فرمایا ذوالجناب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تاکہ حسین اترے تو امام کو تکلیف نہ ہو، مگر رونے والوں سنیں گے امام نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی، بہت دیر تک زہرا کا لال تیروں پر معلق رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے جلدی نہیں ہے، تابوت کی مجلس ہے، مخصوصی ہے، پرسہ دیں گے عزیزارو۔ میرے مولا امام سجاد نے کربلا میں 2 مرتبہ آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک وقت اس وقت کہ جب جناب علی اکبر رخصت ہونے آئے تو حضرت علی اکبر نے حضرت امام سجاد کے تلووں کا بوسہ دیا، تو امام نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو علی اکبر پیر پکڑے بیٹھے تھے اور امام سجاد کے تلووں کا بوسہ لے رہے تھے۔ جو عزادار لوگ ہیں نا وہ پہنچ گئے کہ میں کیا منظر ہے، کیوں امام سجاد کے تلووں کا بوسہ لیا؟ حضرت علی اکبر سے کہوں سینے کا بوسہ لیا ہوتا، پیشانی کا بوسہ لیا ہوتا، ہاتھوں کا بوسہ لیا ہوتا، یہ پیروں کا بوسہ اس لیے لے رہے ہیں ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے۔ کوفہ و شام کی بازاروں سے میرا یہ بھائی گزرے گا۔ اور ایک اس وقت امام سجاد نے آنکھیں کھول کر دیکھا جب امام حسین رخصت آخر کو آئے، جب دیکھا نا کہ بابا اکیلے کھڑے ہیں، دائیں بائیں دیکھنے لگے تو امام سمجھ گئے کہ زین العابدین کو عباس یاد آ رہا ہے، سوچ رہے ہیں کہ علی اکبر کہاں ہے۔ تو امام نے فرمایا اے میرے لال مت پوچھنا کہ عباس کہاں ہے، مت کہنا کہ علی اکبر کہاں ہے، بس اتنا جان لو کہ میں زندہ رہ گیا تم۔ عزیزارو سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر۔ امام حسین کہہ کر گئے تھے نا میرے بچوں کا خیال رکھنا، کیسے اس بی بی نے امام کی اولاد کا خیال کیا ہے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی ہے اور خیمے کی چوب سے اس کا سر جا کے لگتا ہے، وہ رستہ بدل کے پھر اور رستہ لے کر جانا چاہتی ہے مگر خیمے کی جلتی ہوئی آگ اور خیمے کی چوب سے اس کا سر لگتا ہے۔ تو کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے آ کر کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے؟
وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، اسے آگے نظر نہیں آ رہا، یہ جانا کہیں اور چاہتی ہے مگر یہ آگ کی طرف جا رہی ہے۔ تو کہنے لگا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا، آگے آگ چل رہی ہے۔ تو وہ بی بی مڑی اور کہنے لگی یا شیخ ان لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں، اجرکم اللہ، وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں گئی، اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائی۔ وہ کہتا ہے تب مجھے سمجھ میں آیا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ ہاں زدارو، کبھی کوفے کا بازار، کبھی کوفے کا دربار، کبھی شام کا بازار، کہاں کہاں جناب زینب نے امام سجاد کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ اکبر، ساری زندگی میرے مولا نے گریہ کیا۔ پانی آتا تھا تو پہلے خوب پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، اگر کوئی کہتا تھا تو فرماتے تھے یہ پانی تھا نا، میرے بھائی علی اصغر کی خاطر میرے بابا نے یہی مانگا تھا نا، دشمن سے کہا تھا نا کہ چند قطرے پانی کے میرے بچے کو پلا دو۔ کبھی کھانا آتا تھا تو میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، فرماتے میں نے کملائے ہوئے چہرے دیکھے ہیں جن کو کھانے کے لیے، جن کے لیے غذا نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنی بہن سکینہ کا چہرہ دیکھا، میں نے اپنی پھوپھی زینب کی حالت دیکھی، میں کیسے یہ کھانا کھا لوں۔ میرے مولا ایک ایک گھونٹ پر دریا دریا آنسو بہاتے تھے، جب پانی پیتے تھے نا ایک ایک گھونٹ پر اتنا گریہ کرتے تھے۔ اور پھر جب کبھی باہر نکلتے اور سامنے قصائی میرے مولا کو آتا دیکھتا تو گوشت پہ کپڑا ڈال دیتا تھا، اور کھڑے ہوئے لوگ پوچھتے تھے کہ تم نے یہ گوشت چھپا کیوں دیا؟ تو کہتے تھے وہ دیکھ رہے ہو زین العابدین آ رہے ہیں۔ امام وہاں کھڑے ہو کر گریہ فرماتے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ ایسے کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے جب میں گوشت کے ٹکڑے دیکھتا ہوں مجھے کربلا میں بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے گریہ کرنا، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے۔ امام رضا دعا دیتے رونے والوں کو، امام محمد باقر مصلی بچھا کے دعا کرتے رونے والوں کو۔ ایک قصائی جانور ذبح کر رہا تھا، امام نے آگے بڑھ کے اسے روک دیا، بھائی مجھے بتا پانی پلا دیا؟ تو کہنے لگا مولا ہم مسلمان ہیں، جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے۔ تو پھر کربلا کا رخ کر کے سلام کیا، بابا مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔